نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان کے قیام کے بعد آئین سازی کے حوالے سے جو پہلی کوشش کی گئی، تاریخ میں اس کوشش کو آبجیکٹیو ریزولوشن یعنی کہ قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا ہے۔ یہ 1949 میں کی گئی، جس سوچ اور فکر کے تحت کی گئی وہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی تھی، اور اسے پاکستان کے آئین سازی کی تاریخ کا میگنا کارٹا بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اور خود لیاقت علی خان نے آبجیکٹیو ریزولوشن جب پیش کی گئی تو اسے دا نیکسٹ امپورٹنٹ ایونٹ آف دا لاہور ریزولوشن قرار دیا۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ لاہور ریزولوشن کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ پاکستان بننے کے بعد جس کو قرار دیا جاتا ہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے۔ اس آبجیکٹیو ریزولوشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بنیادی اصول جو اس کے متعین کیے گئے وہ کیا تھے۔ سب سے پہلے جو اخذ کیا گیا اصول تھا اس کے اندر، دا ساورینٹی ول بلانگ ٹو دا اللہ المائٹی۔ تو یہاں پر میں جو تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاکمیت حاصل ہوگی، یہ سمجھنے کے لیے اس لیے ضرورت ہے کہ جہاں پر ویسٹرن کانسیپٹ اور ڈیموکریسی کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ساورن قرار دیا جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ کی ساورنٹی کو قرار دیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی فرد، گروہ یا کوئی ادارہ جو ہے وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر پائے گا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو، کیونکہ ساورن جو ہوتا ہے وہ خود کسی کی اطاعت نہیں کرتا، باقی سب کے لیے اس کی اطاعت کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ پھر جو سیکنڈ کہا گیا اس کے اندر آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر، دا پرنسپل آف دا ڈیموکریسی فریڈم ایکوالٹی ول بی فلرش ان دا کنٹری۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ایک اور پرنسپل جو بنیادی طور پر اخذ کیا گیا اس میں ڈیموکریسی کا تھا، پھر اسی طرح جو ہے وہ فریڈم آف ایکوالٹی کا اور سوشل جسٹس کا جو کانسیپٹ ہے وہ پیش کیا گیا۔ اور یہ وہ بنیادی تصورات ہے کہ جو جمہوریت کے بھی بنیادی اصول قرار دیے جا سکتے ہیں، اور اسلام بھی انہی اصولوں کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور جو اہم نکتہ کیا گیا، دا مسلم ول بی انیبل ٹو آرڈر دیئر لائف اکارڈنگ ٹو دا ٹیچنگز آف دا اسلام، یعنی کہ ریاست کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ ایسے حالات و واقعات اور مواقع فراہم کرے گی کہ جس کے نتیجے کے اندر جا کر جو وہ ریاست کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ کر سکیں، یا اس سانچے میں ڈال سکیں، یا اپنی سرگرمیاں اس کے مطابق جو ہے وہ ترتیب دے سکیں۔ پھر جو ایک اور لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر خود سے نقطے کے طور پر، دا مائنورٹی ول ہیو اے مکمل فریڈم ٹو انشور دیئر بلیف اینڈ پریکٹسز۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ایک اسلامی ریاست کا ایک اور بنیادی تقاضا جو ہے وہ پورا کیا گیا کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں اور اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کر سکیں۔ پھر یہاں پر جا کر ایک اور جو خوبصورت پہلو شامل کیا گیا قرارداد مقاصد کے اندر کہ فنڈامنٹل رائٹس ول بی گیون ٹو دا پیپلز آف پاکستان۔ اب یہ وہ تصور ہے جو جدید ڈیموکریٹک کانسیپٹ کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی حقوق آئین کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر کوئی گروہ یا کوئی ادارہ یا حکومت جو ہے اس کی وائلیشن کا نہیں سوئی، اور اگر وہ ایسا کرے تو آئین کا تحفظ حاصل ہونے کی وجہ سے اسے گورنمنٹ کے خلاف بھی مقدمہ جو ہے وہ یا انہیں فریق جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ایک اور جو لفظ استعمال کیا گیا، دا پاکستان ول ہیو اے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ، اور یہ پاکستان بننے کے بعد بھی چونکہ پاکستان مختلف اکائیوں پر مشتمل تھا، پنجاب سندھ سرحد، پھر مشرقی پاکستان کی تہذیب و ثقافت بھی مغربی پاکستان کی تہذیب و ثقافت سے مختلف، پھر دو مختلف ٹیریٹوریل یونٹ بھی کنسیڈر ہوتے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اس طرح کہا گیا کہ پاکستان کا جو نظام حکومت تشکیل دیا جائے گا وہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگا، اور سب سے اہم جو اس کے لیے واضح کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو عدلیہ ہے دیٹ ول بی بیسڈ آن دا پرنسپل آف دا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری، یعنی کہ جہاں پر عدل و انصاف کا نظام جو ہے وہ ایسا قائم کیا جائے گا کہ وہ کسی مفاد کے تابع ہونے کی بجائے لوگوں کو قانون کے مطابق جو ہے وہ انصاف فراہم کر سکے۔ جب یہ بنیادی نکات پر مشتمل تھا تو اس کے اندر جو اس کی افادیت بیان کی گئی تو بہت سے پہلو اس کی جو اپریسیشن کے لحاظ سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یا اس کے امپورٹنس کے لحاظ سے جو بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ یہ فرسٹ اٹیمپٹ تھی پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن میکنگ کی۔ اس طرح تاریخ کے اندر جو ہے وہ اپنی بنیاد جو قرار دی جاتی ہے آئین کی، وہ اسی کو قرار دیا جاتا ہے۔ پھر جو سب سے بڑے اس کے اندر کہ وہ تمام اصول کم سے کم اس کے اندر بیسک پرنسپل جو ہے وہ ڈٹرمن ہوگا
کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا آئین بنایا جانا تھا۔ اگرچہ قرارداد مقاصد آئین تو نہ بن سکے، لیکن آئندہ آنے والے تمام آئین بنانے والوں کے لیے وہ بنیادی اصول اس کے اندر جو ہے وہ فراہم کر دیے کہ جس کی بنیاد پر پوری عمارت جو ہے وہ تعمیر کرنا ضروری تھا۔ اور پھر جو جدید جمہوری اور اسلامی ریاست کے بنیادی تقاضے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچا دیا گیا، اور اس کی واضح مثال کے فنڈامنٹل رائٹس کا بھی کانسیپٹ دیا گیا، اور ساتھ ساتھ مائنورٹی کا ذکر آئین کے اندر کیا گیا کہ وہ جو ہے وہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، جو انہیں اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے تمام جو ہے وہ اختیارات اور مواقع جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کا کانسیپٹ جمہوریت کی عکاسی کرتا ہے، اور مائنورٹی کا ریپرزنٹیشن کا تصور ہے وہ جدید فلاحی ریاست کے ایک معنی اور مفہوم کو مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کے اوپر جہاں پر بہت ساری اپریسیشن بھی کی گئی، وہاں پر اس کے اوپر جا کر جو ہے وہ کرٹیسزم کا بھی جو ہے وہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس کرٹیسزم کے اندر کہا گیا کہ یہاں پر ریاست کو مذہبی ریاست بنا دیا گیا ہے، اور اس طرح مذہب اور سیاست کے درمیان جو فرق ہونا چاہیے تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انسا اسمبلی کے اندر ایک گروہ یا سیاستدانوں کے اندر ایسے گروہ موجود تھے کہ جو پاکستان سے متعلق جو ہے وہ ایک سیکولر ریاست کا کانسیپٹ رکھتے تھے۔ اس لیے پاکستان کے اندر اس قرارداد مقاصد کے اندر چونکہ خد و خال اسلامی سوورینٹی کے تحت جو ہے وہ تشکیل دیے جانے تھے، اس طرح ان کا ایک بنیادی نقطہ نظر یہ پایا جاتا تھا۔ پھر یہاں پر کہا گیا کہ مائنورٹی کا جو ہے وہ ریاست کے تمام باقی آبادی سے ڈفرینشیٹ کر کے ان کو سیپریٹ کر کے جو ہے ان کو ایک ایسے گروہ میں بنا دیا گیا کہ جو جن کو جس کا جو بنیادی مقصد جو ہے وہ ریاست کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل رہیں، تو ایکول سٹیزن شپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کی جو ہے وہ وائلیشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو پھر یہاں پر جو سب سے بڑا اعتراض کیا گیا کہ قرارداد مقاصد کے اندر وہ کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آتا کہ جو پاکستان کے نظام کے اندر جو کوئی ایسی تبدیلی لے کر آئے کہ جو پاکستان کے نظام کو جو ہے وہ ماضی کے جو نظام حکومت ہے اس سے مختلف جو ہے وہ قرار دیا جا سکے۔ جب یہ اعتراضات کیے گئے تو یہ اعتراضات کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کمیٹی کا نام جو ہے وہ بیسک پرنسپلز کمیٹی رکھا گیا، یعنی بنیادی اصولوں کی کمیٹی۔ اس بنیادی اصولوں کی جو کمیٹی ہے، انہوں نے جو بنیادی ہمیں تصورات دیے اس کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو نظام قائم کیا جائے گا، اس نظام کے اندر جا کر جو ہے وہ بائی کیمرل جو ہے وہ لیجسلیچر جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی، ایک ایوان زیری ہوگا اور ایک ایوان بالا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بنیادی طور پر جب ہم سوال اٹیمپٹ کرتے ہیں تو قرارداد مقاصد کو ہم یہاں ختم کر دیتے ہیں، لیکن قرارداد مقاصد سے متعلق جو آئین بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی وہ بھی آئین قرارداد مقاصد کا ایک لازمی پارٹ اینڈ پارسل تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ عملی طور پر یہ پروسیس جو ہے وہ ختم نہیں ہوا قرارداد مقاصد کا، بلکہ یہ پروسیس کنٹینیو تھا، اور یہ مزید اس کے جو بنیادی اصولوں کے مطابق ایک عمارت تعمیر کرنے کے لیے جو کام کرنا تھا وہ بیسک پرنسپل کمیٹی نے کرنا تھا۔ تو بائی کیمرل لیجسلیچر ایوان زیری ہوگا، ایوان بالا ہوگا، ایوان زیری آبادی کی بنیاد پر تشکیل دیا جائے گا، اور ایوان بالا جو ہے وہ ایکول ریپرزنٹیشن کی طرف سے تشکیل پائے گا۔ پھر یہ کہا گیا ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا، ایک ہیڈ آف دی گورنمنٹ، اٹ مینس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگا۔ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ہیں وہاں سے سلیکٹ کیا جائے گا، مدت اس کی 5 سال رکھی جائے گی، اور جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوگا وہ عوام کے جو آبادی کے بنیاد پر تشکیل دی جانا ہے وہاں سے تشکیل پایا جائے گا۔ پھر اسی طرح جو بیسک پرنسپل نے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا ایک تصور دیا، لیکن جب یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا وہ تصور جب آیا تو اس تصور کے اوپر بھی جو ہے پھر وہ کئی ایک جو ہے وہ اعتراضات کیے گئے۔ سب سے بڑا جو اس کے اندر اعتراض آیا کہ قرارداد مقاصد کے اندر جو اسلام کا تصور دیا گیا تھا، یعنی ساورنٹی بلانگز ٹو اللہ، اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم، سوشل جسٹس، ان تمام پہلوؤں کا جو ہے وہ بیسک پرنسپل کمیٹی کے اندر جو ہے اس کو ریوائز نہیں کیا گیا، اس کو نظر انداز کر دی گئی، یا اس کی عکاسی اس طرح نہیں کی گئی جس طرح کہ قرارداد مقاصد کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر اسی طرح جو ایک اور یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا کہ اس نظام کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک ایسے وفاقی نظام کے اندر تشکیل دے دیا گیا کہ جہاں پر جو مشرقی پاکستان کی جو حاکمیت ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو نمائندگی کا جو تصور دیا گیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ اپر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ایکول ریپرزنٹیشن کے تحت جو مغربی پاکستان کے یونٹس بنایا گیا اس کے اندر ان کی نمائندگی کی وجہ سے انہیں بالادستی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی تھی۔ اس طرح لینگویج جو ہے اس کے اوپر بیسک پرنسپل کمیٹی نے جو تصور دیا وہ اردو لینگویج کا تصور دیا، تو اس طرح کہتا ہے کہ یہ جو وہ نکات تھے جو بیسک پرنسپل کمیٹی کے دیے گئے اس کے اندر جو ہے وہ کئی ایک اعتراض جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ بیسک پرنسپل رپورٹ کے بعد جو ہے وہ آئین سازی کے اوپر جو ہے وہ اور بھی زیادہ جو ہے
پیچیدہ جو ہے وہ تنازعات پیدا ہوتے چلے گئے، اور بالآخر جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے جو ہے وہ لیاقت علی خان کو شہادت حاصل ہوگی، اور اس کے نتیجے کے اندر جو اس قرارداد مقاصد کو، تصور کو لے کر آگے چلنے کا جو عزم رکھنے والا اور اس کو کسی پایہ تکمیل تک پہنچانے کا عزم رکھنے والی جو قیادت تھی، ہم پاکستانی ان سے محروم ہو گئے۔ اور اس طرح جب وہ قیادت محروم ہوگی تو اسی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں آئین بنانے کی جو پہلی کوشش ہے وہ اپنے انجام کو پہنچی، ایک ناکام کوشش تھی، کیونکہ اس کے تحت آئین جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ تھینک یو۔